میر عثمان علی خان نظام دا سیونتھ اللہ غریق رحمت کرے، بڑے خوبیوں کے سلطان تھے، بڑے خوبیوں کے بادشاہ تھے، ان میں خامیاں بھی رہی ہوں گی تو وہ ان کے ذاتی عمل تھا، لیکن انہوں نے اپنے وسیع دور میں جو کچھ تعمیراتی کام کیے، جو کچھ ریفارمسٹ کام کیے، ان کی ایک اتنی طویل فہرست ہے کہ جس کو ایک نشست میں بتانا مشکل ہے۔ ان کے تعمیراتی کاموں میں آپ عثمان ساگر گنڈی پیٹ کی تعمیر کا ذکر کر سکتے ہیں، جو 1913 میں جس کی داغ بیل پڑی اور 1908 کی طغیانی کے آنے کے بعد وہ کیا، تو اس وقت ان کی دور اندیشی اور ان کی اس کا فراست کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی میرے شہر کی آبادی 4 لاکھ ہے، لیکن اتنا بڑا تالاب بننا کہ 13 لاکھ کی آبادی کے لیے تالاب بنا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اتنی دور کی سوچ کے اتنے اچھے تعمیرات ہوئے، اور جیسے عثمان ساگر کمپلیٹ ہوا، ہمایت ساگر کی تعمیر ہوئی، یہ پانی کا جو مسئلہ تھا شہر حیدرآباد میں، وہ مسئلے کی بڑی اچھی طریقے سے دیکھ ریکھ ہوئی۔ عثمانیہ یونیورسٹی کا انعقاد، مختلف طرح کے اور چیزیں، ٹیلی فون کی آمد، روڈز، انڈر گراؤنڈ سینیٹیشن، ٹی بی کا سینیٹوریم، ملیریا کا علاج کی دریافت، کوارنٹائن ہاسپٹل، بڑے بڑے دیگر دواخانے، زچگی خانہ، یہ ساری چیزیں ایسے ہیں جو اپنے وقت سے پہلے کی نظر آتی ہیں کہ انہوں نے اتنی دور بینی سے کام لیتے ہوئے بہت سارا انفراسٹرکچر ایسا کریٹ کر دیا کہ حیدرآباد میں ریلویز، حیدرآباد میں ٹیلی فون، حیدرآباد میں الیکٹریسٹی، یہ ساری چیزیں دوسرے کئی پریزیڈنشل ٹاؤنز آف گورنمنٹ آف انڈیا، برٹش انڈیا میں اس سے پہلے بھی آئے۔ مدراس شہر میں انڈر گراؤنڈ سینیٹیشن بہت بعد میں آیا برخلاف حیدرآباد کے، تو مثال ملنا مشکل ہے۔ اور یہ تعلیمی اداروں کی مدد اور تعلیم کے فروغ کے لیے ان کے کام آپ دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے کہ تعلیم کے فروغ کے لیے انہوں نے نہ صرف ہندوستان بھر کے دیگر سارے یونیورسٹیز کو ایڈ دی، بنارس ہندو یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، وشاکھاپٹنم والٹیر جو وائزیگ کی یونیورسٹی ہے، اور دیگر یونیورسٹیز کے علاوہ فورن یونیورسٹیز، بھنڈارکر انسٹیٹیوٹ، بہت سارے مندریں، شیواجی کے نام کا مندر کے لیے وہ گرانٹس، اور مطلب یہ کہ ہر طرح کی رعایا کے، ہر طرح کی سہولتوں کے کام انہوں نے بڑی فراخ دلی سے کیے اور پوری ذمہ داری سے کیا، اور فوری کیا۔ ایسا نہیں کہ وہ معاملے سوچتے تھے اور وہ طوالت میں چلے جاتے تھے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہر کام ہوا اور وقت کے اوپر ہوا، اور انتہا سے زیادہ آرگنائزڈ، میٹیکولس، ریسپانسبل طریقے سے ہوا، اکاؤنٹیبل طریقے سے ہوا۔ اگر آپ داؤد اشرف صاحب کی کتاب نظام دا سیونتھ اینڈ آرکائیول اپرائزل پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے یہ دیکھ کر کہ گنڈی پیٹ، عثمان ساگر جیسے بڑے واٹر ریزروائرز، ان کی تعمیر کے لیے جو بجٹ الاک ہوا، وہ بجٹ کے ایکسپنسز روپیے آنے پیسوں میں، آخر پیسے تک کے ایکسپنسز پوری طرح سے ریکارڈڈ ہیں۔ ان کا آج بھی آرکائیول ریکارڈ آپ کو مل جاتا ہے۔ تو سینس آف اکاؤنٹیبلٹی کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی کاسٹ آف ایکسکلیشن ہو جاتا تو وہ بھی پورا باقاعدہ ایک آرڈر کے تحت ایک ایکسٹرا کاسٹ کو دیا جاتا، ایکسٹرا بجٹ دیا جاتا، اور اس کی بھی پوری اکاؤنٹنگ ہوتی تھی۔ اور ان کے عوام دوستی کا عالم یہ تھا کہ ہندو ہو یا مسلمان، جس کسی کی بھی فریاد آتی اس کے اوپر پوری سنجیدگی سے، پوری ایمانداری سے، فراخ دلی سے اس کے اوپر غور ہوتا۔ مثال کے طور پر دور دراز علاقہ 500 550 کلومیٹر دور ناندیڑ ضلع کے ایک تعلقے کے، ایک موضع کے، ایک مندر کے ایک پروہت وہ یہ عرضی دیتے ہیں لوکل تحصیلدار کو یا دوم تعلقدار کو کہ صاحب یہ ہمارے ایک راجہ کی زمینداری تھی، اس کی زمینداری کے پیسے سے کچھ گرانٹ ہمارے مندر کو ملتی تھی، چونکہ راجہ کی جائیداد ضبط ہو گئی ہے کسی غلط کار کی وجہ سے، کچھ الزام کی وجہ سے، تو اس لیے ہم کو اس مندر کو وہ فائنینشیل گرانٹ جاری رکھا جائے۔ یہ عرضی ٹریول کرتی ہے وہاں سے قدم بقدم، ڈپٹی کلیکٹر سے کلیکٹر، کلیکٹر سے سیکریٹری، سیکریٹری سے فائنانس سیکریٹری، فائنانس سیکریٹری سے ریونیو منسٹر، ریونیو منسٹر سے فائنانس منسٹر، فائنانس منسٹر سے نظام عثمان علی خان صاحب تک ودن اے منتھ اور سو وہ ساری کی ساری فائل پروگریسولی ٹریول کرتی ہوئی انتہائی فیوریبل ریکمنڈیشنز کے ساتھ جب وہ نظام دا سیونتھ کے سامنے پہنچتی ہے وہ فائل، تو نظام یہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری گرانٹ فوراً پچھلے 4 سال کی اکٹھے طور پر 25% ایڈیشن کے ساتھ جاری کی جائے۔
تو یہ تھی رواداری، یہ تھی عوام دوستی، یہ تھا جو ہے ہندو رعایا کا پاس لحاظ کہ اگر ان کی کوئی جو ہے داد فریاد آتی ان کے پاس تو وہ فوراً اس طرح سے عمل کرتے۔ یہی حال ان کا جو ہے ہندو عوام کی خوشی کے لیے جب ان لوگوں نے یہ عرضی پیش کی، بلکہ ان لوگوں نے کیا، ایک آدمی نے عرضی پیش کی یہ بتا کر کہ صاحب آپ مسلمان جو ہے افسروں کو، اپنی انتظامیہ کے مسلمان کارکنوں کو آپ حج پر جانے کے لیے 6 مہینے کی چھٹی دیتے ہیں اور جو ہے ان کی اور مدد کرتے ہیں، تو ویسی چھٹی آپ ہم کو بھی دینا چاہیے ہندو کارکنان ریاست حیدرآباد کو۔ تو انہوں نے کہا کہ فوراً ہاں ضرور دینا چاہیے، اور جو ہے انہوں نے وہ جاری کر دیا کہ حکم نامہ فرمان جاری ہو گیا کہ ہندو عوام کو بھی تیرتھ پر جانے کے لیے دینی جو ہے ان کے جو مراکز ہیں وہاں جانے کے لیے دیا جاتا۔ تو پھر اپیل آئی کہ صاحب آپ مسلمان تو بہت دور جاتے ہیں، 6 مہینے کی ان کو چھٹی ملتی ہے، ہم کو اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کام تو جو ہے کم وقت میں ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو بھی 6 مہینے ملنا چاہیے۔ تو آپ یوں کریں کہ ہم کو چھٹی دیں تو 2 ایک ساتھ میں دیں، 3 مہینے کی چھٹی دیں، تاکہ ہم ایک بار ادھر جائیں دوسری بار ادھر جائیں۔ تو یہ بھی ظاہر ہو گیا، یہ بھی منظور ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ کیسی فراخ دلی تھی، کیسا بڑا دل تھا، کیسا جو ہے عوام کی خواہشات، ان کے جذبات کا کس قدر احترام تھا کہ کتنی جلدی ان لوگوں کی وہ جو ہے خواہشیں پوری ہو جاتی تھی۔ اعلی حضرت کے تاریخی واقعات میں یہ کہوں گا میں کہ وہ جو ہے ان کو پوری طرح سے احساس تھا کہ وہ ہندوستان کے سب سے بڑی ریاست کے والی ہیں، اور وہ اس والی ہونے کے ناطے وہ جو ہے اپنے دبدبے کو بھی بنائے رکھنا چاہتے تھے۔ اور انہوں نے ایک بار یہ کہا تھا یہاں کے آئے ہوئے مہمان وائسرائے سے کہ ہم جب دلی آئیں گے تو ہمارے لیے جو ہے ہاتھی کو اسٹیشن پر آنا پڑے گا۔ تو حیدرآباد دکن کی ٹرین پہنچی دلی، پرانی دلی اسٹیشن پر، اور پہنچ کے رک گئی۔ ٹرین تو نظام کی تھی اور ہاتھی کوئی آیا نہیں تو کوئی اترا نہیں ٹرین میں سے۔ اب ساری ٹریفک جیم ہونے لگی، اسٹیشن کا نظام درہم برہم ہونے لگا۔ تو بہرحال حکومت وقت وائسرائے کی طرف سے اسپیشل اجازت نامے سے ہاتھی اسٹیشن تک گیا، اور اسٹیشن سے ان کو ریسیو کر کے وہ پروٹوکول دیا گیا اور ان کو پھر جو بھیجا گیا۔ تو ان کے دبدبے کا یہ عالم تھا کہ جب وہ جامع مسجد پہنچے تو جامع مسجد دلی کا جو ہے مشرقی کون سا جنوبی دروازہ غالباً جو کریم نعمت کدے کی طرف کھلتا ہے، وہ 1857 سے بند تھا، لیکن اس دروازے کو خاص طور پر ان کے لیے کھولا گیا 1937 میں جب یہ گئے تھے دلی کے دورے کے اوپر۔ تو اس کے بعد سے آج تک جو ہے وہ کھلا ہوا ہی ہے۔ تو 1857 سے 1937 تک جو دروازہ بند تھا وہ ان کے لیے جو ہے کھولا گیا۔ تو یہ ان کا مقام تھا، یہ ان کی قدر و منزلت تھی سب جگہوں پر۔ دنیا تمام میں ایک قدر و منزلت ہوتی ان کے قائم کردہ ادارے دارالترجمہ، اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ جو ترجمے کا کام یہاں پر ہوا ہندوستان میں اور جس ایفیشنسی کے ساتھ ہوا اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ اس سے وابستہ رہے کہ دنیا تمام کو ماننا پڑا کہ ہندوستان کا دائرۃ المعارف، اس کا دارالترجمہ، عثمانیہ جامعہ نظامیہ، یہاں کا طبیہ کالج اور وغیرہ وغیرہ، اور مختلف جو ایڈمنسٹریٹو ٹرمز ایجاد کیے گئے وہ زمانے میں یہاں پر، وہ دنیا بھر میں چلے۔ آج بھی ہمارے پڑوسی ملک والے جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں ان ٹرمز کو۔ تو ان کے رفاہی کاموں کی تو کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ ان کی اخلاق کا یہ عالم تھا کہ ان کے ظرف کا یہ عالم تھا کہ ان کا ایک ذاتی مقدمہ کسی ایک عام آدمی سے چل رہا تھا ایک جائیداد کے معاملے میں، اور جب وہ مقدمہ ان کے خلاف گیا اور وہ عام آدمی وہ جائیداد کا کیس ان سے جیت گیا، تو نظام دکن یہ کہتے ہیں کہ میں جج صاحب کی عدل و انصاف پہ بھروسہ کرتے ہوئے اور ان کی بات کو رکھتے ہوئے میں یہ مقدمے کے نتیجے کو تسلیم کرتا ہوں، اور میں اس کے خلاف جو ہے کوئی اپیل نہیں کروں گا۔ اور ایک عام آدمی کو انہوں نے اپنے ہی ریاست میں مقدمہ جیتنے کی جو ہے کی سہولت فراہم کر دی۔ یہ تھا ان کا۔ جب مانگ ہوئی تیلگو زبان کی یا وہ زبان کی تو فوراً انہوں نے تیلگو زبان کے لیے ایز ارلی ایز 1939 انہوں نے جو ہے تیلگو اکیڈمی قائم کروائی۔ لوگ بولے کہ جو ہے آپ کے ریاست میں قبائل جو رہتے ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں جنگلوں میں، ان کی زبان کی ترقی کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو گونڈوی زبان کے لیے جو بجٹ دیا گیا ترقی کے لیے، وہ بجٹ کی مثال ملنا مشکل ہے، اتنا بڑا بجٹ دیا گیا تھا۔ اجنتا ایلورا جو بالکل دفن شدہ قسم کے تاریخی عظیم الشان تاریخی جو ہے آثار تھے وہ بالکل دفن ہو چکے تھے، ان کے جانے کا راستہ تک نہیں تھا۔ تو سن 1917 میں 30 لاکھ روپئے دیے گئے، جو آج کے زمانے میں کم سے کم جو ہے 2-2.5 ہزار کروڑ روپئے کے برابر ہوتے ہیں،
اور وہ اجنتا ایلورا دنیا کو دیکھنے کے لیے ملتے اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے وہ تکلیف اٹھائی۔ اسی طرح ان پہ یہ الزام ہے کہ اردو کو انہوں نے ریاست کی زبان، سرکاری زبان بنا دیا، تو اردو کو نہیں بناتے تو کس کو بناتے؟ تیلگو سب میں زیادہ بولنے والے لوگ تھے، مگر پھر بھی صرف 39% تھے، مرہٹے تھے 18-19% تھے، کنڑی کا جو ہے 10-11% جو ہے لوگ تھے، مسلمان تھے، مارواڑی تھے، کائس تھے، یہ سارے لوگ ہندی بولنے والے، اور ہندی کی جو ہے باقاعدہ کوئی وہ نہیں ہوتی تھی، تو زبان اس زمانے کی اردو ہی ہوا کرتی تھی۔ مگر اس مناسبت سے انہوں نے اردو کو ایک ایسی زبان، سرکاری زبان کا اگر رتبہ دیا تو اس کی وجہ تھی، خاص وجہ کہ اردو میں وہ انتظامی امور کی ساری خوبیاں موجود تھیں، ڈیولپ ہو گئی تھیں، جو پہلے دوسری دیگر زبانوں میں نہیں تھیں۔ تو کسی طرح کی فرقہ پرستی یا زبان پرستی کا الزام ان پہ اگر لگتا ہے تو بالکل ناواجبی ہے، وہ ایسا بالکل نہیں کیے، ان کے منشے میں یہ نہیں تھا۔ میں وہ چیز کو عثمان علی خان سے جوڑنے کے بجائے میں اس کو ریاست حیدرآباد کی کارکردگی کہوں گا۔ جو بھی سارے معاملے ہوتے ہیں وہ اگر ریاست حیدرآباد میں ہوئے تو اس کا تعلق ہوتا ہے ریاست تلنگانہ کے لوگوں سے، کہ وہ لوگ اس وقت ریاست حیدرآباد میں جو کچھ ہوا تو نظام صاحب کے حکم سے ہوا، ان کے فرمان سے ہوا، اپنی جگہ درست ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوا کہ بہت اعلیٰ سر وشویشوریا جو عثمان ساگر کے انجینئر تھے، اور جو بہت سارے یہاں کی تعمیراتی کام میں جن کا ہاتھ تھا، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑی تنخواہ پر لائے گئے تھے، یہ سب لوگوں کا اس کے اندر عمل تھا، اور یہ جتنی بھی تعمیرات ہوئیں وہ ان کے فرمان سے ہوئیں، اور بہت اچھے منتظمین کے جو ہے زیر نگرانی ہوئیں، اور وہ سب کچھ کام آج افسوس کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ اس کے آثار مٹ رہے ہیں، کہاں تو عمارتیں گر رہی ہیں، کہاں تو جو ہے ان کی جو ہے پامالی ہو رہی ہے، اور حکومت کی طرف سے یہ نظر آتا ہے کہ ریاست تلنگانہ باوجود اس کے کہ بہت سارے وعدے کرنے کے بعد اپنے اقتدار میں آنے سے پہلے کچھ بہت زیادہ انہوں نے کام نہیں کیا حیدرآبادی آثار کو بچانے کے لیے، حیدرآبادی آثار کی خوبیوں کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے، ہمارے ہیریٹیج سٹرکچرز کو بڑھانے کے لیے، یا ان کی دیکھ ریکھ، ان کی کیا کہتے ہیں شہرت کو بڑھانے کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہے ہیں۔ تو یقیناً حکومت کو اس بات پر توجہ دینا چاہیے، یہ جو کچھ بھی ہے پرانے لوگوں کا ورثہ، وہ ہمارے بزرگوں کا ورثہ ہے، آپ کے بزرگوں کا ورثہ ہے، ہر کسی کے بزرگوں کا ورثہ ہے، تو اس ورثے کو ہمارے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا کام موجودہ حکومت کا ہے، اور موجودہ حکومت کو اس چیز پر توجہ دینی چاہیے، اور وہ رواداری کی وہ مثالیں، اور جو ہے انتظامیہ کی ویسی خاص مثالیں جو انہوں نے چھوڑی، ویسی مثالوں پر عمل کرتے ہوئے اچھے رفائی کاموں کو فوراً سے پیشتر جو ہے کرنا چاہیے، اور عوام کو ہر حال میں ان لوگوں کے نظریات کو اپنے مد نظر رکھ کر کام کرنا چاہیے، ان کی خواہشات، ان کی سینسٹیوٹیز کا خیال رکھ کر کرنا چاہیے۔